کہ مسلمانوں نے کیسی قربانی پیش کی۔ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت میں علماء کے سر کو کاٹ کر لٹکایا نہ گیا۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمانوں کا اور علماء کا جتنا خون اس ملک کی آزادی میں بہا ہے، غیروں کا پانی بھی نہیں بہا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد، یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد، جیسے کوئی بے حس باپ کسی دوسری شادی کے بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے جنگ آزادی کے موقع پر مسلمانوں نے اور علماء کرام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا یہ ملک بھارت، ہندوستان، سونے کا چڑیا کہلاتا تھا۔ 1601 عیسوی میں انگریز تجارت کے ارادے سے، تجارت کی غرض سے بنگال کے راستے سے اس ملک میں داخل ہوا۔ 101 بڑے ماہر تاجروں نے، انگریز ماہرین تاجروں نے، جن کی تعداد 101 تھی، انہوں نے ہمارے اس ملک کے اندر، بھارت کے اندر، ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایجاد کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی تجارت کی نیت سے اور تجارت کے غرض سے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مغلیہ سلطنت کے بڑے متقی پرہیزگار عالم اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے۔ بالکل مغلیہ سلطنت کے آخر دور میں انگریزوں کی انٹری اس ملک کے اندر ہوئی، تجارت کے غرض سے وہ آئے۔ 1601 عیسوی میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور بہت سارے لوگوں کو اس کمپنی سے انہوں نے جوڑا کہ ہم روزگار دیں گے، ہم کام دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ان کی زندگی میں تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس ملک پر قبضہ کر لیں یا اس ملک کو اپنا غلام بنا لیں۔ جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے انگریزوں نے بنگال پہ دھاوا بول دیا، بنگال پر قبضہ کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا جتنا خون بہا ہے، غیروں نے اپنا پانی بھی نہیں بہایا۔ 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کے جام کو نوش فرمایا۔ یہ وہاں سے شروعات ہے جنگ آزادی کی، جنگ کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔
1757 میں سب سے پہلے جنگ کرتے ہوئے نواب سراج الدولہ جو بنگال کا نواب تھا وہ شہید ہو گیا۔ اور آگے انگریز بڑھتے گئے، دلی تک پہنچ گئے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے زبردست مقابلہ کیا۔ 1772 سے 1799 تک مسلمان مقابلہ کرتے رہے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد اور بڑے لشکر کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر 1799 عیسوی میں جب سرنگا پٹنم میں جنگ کرتے ہوئے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے تو ان کی لاش پر پیر رکھ کر ایک انگریز کہتا ہے کہ آج سے یہ ملک ہمارا غلام ہو گیا، آج سے یہ ملک ہمارا ہو گیا۔ آپ تاریخ پڑھیں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، انگریز کی دشمنی میں پوری زندگی گزار دی اور جنگ کرتے کرتے گزار دی۔ بڑے متقی پرہیزگار، سیرت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے میسور میں ایک جامع مسجد بنوائی اور جامع مسجد میں پہلی نماز پڑھانے کے لیے انہوں نے یہ اعلان کروایا کہ نماز وہ شخص پڑھائے گا کہ جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ خود آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ ایسا متقی پرہیزگار بادشاہ اور ایسا بہادر اور شجاع ہندوستان نے دیکھا نہیں ہوگا۔ تو جب 1799 عیسوی میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے تو انگریز نے کیا اعلان کیا؟ ان کی لاش پر پیر رکھ کر کے آج سے ملک ہمارا ہے۔ یہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کا قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ 100 سالہ گیدڑ کی زندگی کے مقابلے میں شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ جب سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے تو 1803 عیسوی میں انگریز نے یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور آج سے بھارت میں، ہندوستان میں حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ پورے ملک کو انگریزوں نے غلام بنا لیا۔ جب انگریز نے یہ اعلان کیا تو اس وقت پورے ملک کے اندر کسی کو شعور نہیں تھا کہ ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے۔ اگر کسی قوم کو شعور ہوا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اور اس اعلان کے بعد اس وقت ملک کے ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک زبردست فتویٰ جاری کیا اور فتوے میں یہ بات لکھی کہ لوگوں آج سے یہ ملک دار الحرب ہو گیا ہے
اور انگریزوں سے جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہو گیا ہے۔ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا اور انگریزوں سے جہاد کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے، اور انگریزوں کی غلامی اور انگریزوں کی نوکری اور ملازمت کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ یہ فتویٰ دیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ آج سے انگریزوں سے جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، اور انگریزوں کی غلامی، نوکری اور ملازمت کرنا مسلمانوں کے اوپر حرام ہے۔ اس فتوے کا یہ اثر ہوا کہ لوگ بیدار ہوئے، اور حضرت کی ذات کے اوپر مصیبت آن پڑی کہ انگریزوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، آپ کی زمین و جائیداد ضبط کر لی گئی، آپ کو زہر دے دیا گیا۔ بالآخر 1824 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے، لیکن انتقال سے پہلے انہوں نے آزادی وطن کی آگ اپنے 2 شاگردوں میں لگا گئے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 شاگرد ایسے انہوں نے تیار کر دیے، اور ان دونوں کو وصیت کی انہوں نے کہ جب تک زندہ رہنا ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینا اور ملک کی آزادی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا۔ چنانچہ وہ تو انتقال کر گئے، ان کے انتقال کے بعد پھر ان دونوں بزرگان دین نے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اور سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک کے دورے کیے اور لوگوں کو آزادی وطن کے لیے بیدار کیا اور لوگوں کو جگایا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ لوگ انگریزوں کے ڈر سے سہمے ہوئے تھے، خوف کھا رہے تھے لوگ۔ ان دونوں عالم دین نے پورے ملک کے دورے کیے اور لوگوں کو بیدار کیا، اور اپنے ہاتھ پر آزادی وطن کے جہاد کے لیے بیعت لی۔ مراد آباد، میرٹھ، مریانہ، گجرات، غازی پور، پٹنہ، صادق پور، پورے ملک کے دورے کر کے وہ سب کو بیدار کیا۔ ایک صاحب سے ملاقات کی، نواب فرزند علی خان تھے، ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس وقت جبکہ ایک بکری ایک آنے میں ملا کرتی تھی، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، مسلمانوں نے خود اپنی تاریخ بھلا دی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ایک بکری ایک آنے میں ملا کرتی تھی۔ نواب فرزند علی خان نے شاہ صاحب کو 1,00,000 چاندی کا سکہ اس ملک کے، اس وطن کی آزادی کے لیے 1,00,000 چاندی کا سکہ چندے میں دیا تھا، اور اپنے ایک بیٹے ابراہیم کو شاہ صاحب کے حوالے کرتے ہوئے نواب فرزند علی خان نے یہ کہا تھا کہ شاہ صاحب میری تمنا یہ ہے اور میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے چھری چلائی تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وطن کی آزادی کے لیے میرے اس بیٹے کی گردن پر چھری چلائی جائے اور میرا بیٹا شہید کیا جائے۔ میں یہ بیٹے کو بھی آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اس کو اس وطن کی آزادی کے لیے استعمال کریں۔ اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ پورے ملک کے دورے کر کے سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو بیدار کیا۔ اس وقت انگریزوں نے ایک چال چلی کہ آپس میں پھوٹ ڈالو اور سیاست کرو، حکمرانی کرو۔ انہوں نے اس ملک میں یہی کام کیا۔
اس ملک کے ہمارے سکھ بھائیوں کو مسلمانوں سے لڑوا دیا، مسلمانوں کے خلاف سکھ بھائیوں کو بھر دیا انہوں نے، جس کی وجہ سے انگریزوں کی سیاست کی وجہ سے اور اس کی چال بازی کی وجہ سے مسلمان اور سکھ بھائی آپس میں لڑ پڑے تھے، لیکن پھر بعد میں سمجھ میں آ گیا تو پھر ایک ساتھ ہو کر کے پھر سب نے مل کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے ملک سے لوگوں کو تیار کیا، مجاہدین پیدا کیے، مجاہدین کی تربیت کی۔ اس وقت یہ بات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ خانقاہ کے اندر اور مدرسے کے اندر، خانقاہ اور مدرسے کے اندر سب سے زیادہ تربیت مجاہدین کو اس بات کی دی جاتی تھی کہ تمہیں سامان کس طریقے سے پکڑنا ہے اور کس طریقے سے انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ پوری تربیت جو ہے سامان کے استعمال کرنے کی اور چلانے کی دی جاتی تھی، اور ان کو تیار کیا جاتا تھا اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ بالآخر 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں لڑتے ہوئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے شاگردوں میں آزادی وطن کی آگ لگائی تھی، اور ان کے جو شاگرد تھے وہ وطن کی آزادی کے لیے کوشش کرنے لگے۔ 1831 میں ناکامی ہوئی، پھر اس کے بعد تیاری کی کوشش کی گئی، اور 1857 کے لیے پھر میدان کو تیار کیا گیا، اور 1857 میں تمام ملک کے لوگوں کو جوڑا گیا، جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر دھرم اور ہر مذہب کے لوگ تھے۔ سب کو جوڑ کر اور پھر تیاری شروع کی گئی، اور 1857 میں پھر جنگ لڑی گئی، اس میں بھی ناکامی ملی۔ 1857 کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے بہت زبردست ظلم کیا اس ملک کے اوپر، اور سب سے زیادہ نقصان انگریزوں نے مسلمانوں کو پہنچایا۔ مساجد توڑے گئے، مدارس کو مسمار کیا گیا، مسلمانوں کو قتل کیا گیا، علماء کو سولی دے دی گئی۔ آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے کیسی قربانی پیش کی ہے۔ کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس درخت میں علماء کے سر کو کاٹ کر لٹکایا نہ گیا ہو۔ انگریزوں کو معلوم تھا کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی جماعت بیدار کرنے والی ہے، کوئی جماعت لوگوں کو تیار کرنے والی ہے، تو وہ علماء کی جماعت ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اور ایک انگریز نے تو یہاں تک یہ بات لکھی، اس نے لوگوں سے سروے کروایا، پوچھوایا کہ کیا بات ہے کہ لوگ اتنا جنگ کر رہے ہیں بھارت کے اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، آخر وہ کون سی طاقت، کون سی قوت ہے جو لوگوں کو پیچھے نہیں ہٹا رہی۔ جب سروے کیا گیا، تحقیق کی گئی، تو پتہ چلا کہ دو طاقت ایسی ہے جس کی وجہ سے ملک ہندوستان کے لوگ جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک قرآن کی طاقت اور دوسرے علماء کی طاقت۔ تو پھر انگریزوں نے علماء کو قتل کرنے کی کوشش کی اور قرآن کے نسخے جلائے، لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے نسخے کو جلایا گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں علماء کو قتل کیا گیا۔ سن 1857 کی جنگ میں تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 2 لاکھ مسلمانوں کو انگریزوں نے قتل کیا، اس میں سے 55,000 علماء تھے۔ اللہ اکبر۔
55,000 علماء تھے۔ مسلمانوں کے خون سے، علماء کے خون سے یہ زمین رگی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمانوں کا اور علماء کا جتنا خون اس ملک کی آزادی میں بہا ہے، غیروں کا پانی بھی نہیں بہا۔ 1857 کی ناکامی کے بعد جب علماء نے دیکھا کہ جو لوگ انگریزوں کی دشمنی میں جو مسلمان شہید ہو گئے، ان کے بچے روڈوں پر ہیں، سڑکوں پر ہیں، اور عیسائی ان بچوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے اسکول میں لا رہے ہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں انگریز ان یتیم معصوم بچوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے اسکول میں لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں کھانا فری دیں گے، ہم تمہیں کپڑا فری دیں گے، ہم تمہیں تعلیم فری دیں گے، تم ہمارے اسکول میں پڑھنے کے لیے آؤ۔ یہ بڑا سنگین وقت تھا۔ اس وقت علماء نے، اللہ والوں نے سر جوڑ کر یہ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ جن کے باپ دادا انگریزوں کی دشمنی میں شہید ہو گئے، آج ان کے بچے انگریزوں کی اسکول میں جائیں اور ان پر انگریز اپنا ہاتھ رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر انگریز یہ کہتا ہے کہ ہم فری میں پڑھائیں گے، ہم فری میں کھلائیں گے، ہم فری میں رکھیں گے، فری میں کپڑا دیں گے، تو اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کی حکومت ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن ان علماء کے پاس، اللہ والوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بھی آواز لگائی۔ وہ مشورے میں یہ بات پاس ہوئی کہ ایک ادارہ قائم کیا جائے، ایک مدرسہ قائم کیا جائے، جس مدرسے میں کھانا فری ہو، پڑھنا فری ہو، رہنا فری ہو، دوا علاج فری ہو، کپڑا فری ہو، تعلیم فری ہو، ہر چیز فری میں دی جائے، تاکہ اس مدرسے میں دین کی حفاظت بھی ہو سکے اور اس ملک کے لیے مجاہدین کو تیار بھی کیا جا سکے۔ ضرورت مجاہدین کی تھی اس ملک کو۔ چنانچہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے مشورہ کیا کہ ایک ادارہ، ایک مدرسہ قائم کیا جائے، اور اس مدرسے کے قائم کرنے کا مقصد صرف یہ ہو کہ ہم معصوم اور یتیم مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیں اور اس مدرسے میں مجاہدین آزادی کو پیدا کریں۔ چنانچہ سن 1866 عیسوی میں، 1857 کے بعد سن 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر اس مدرسے کی بنیاد رکھنے کے بعد علماء نے ملک میں یہ آواز لگائی، اللہ والوں نے، کہ دیکھو، یاد رکھو، اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تمہارا دین زندہ ہے، تمہارا ایمان زندہ ہے، تم زندہ ہو، اور اگر یہ مدارس ختم ہو گئے تو تمہارا دین ختم ہو جائے گا، تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، تم ختم ہو جاؤ گے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور اس دارالعلوم دیوبند میں سب سے پہلا طالب علم محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور پہلے استاذ کا نام بھی محمود اور پہلے شاگرد کا نام بھی محمود، یہ وہی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، کھپا دیا اپنے آپ کو، تپا دیا اپنے آپ کو، قربانی دے دی اپنے آپ کی،
ریشمی رومال کی تحریک چلائی، اس ملک کی آزادی کے لیے عرب اور عجم کا سفر کیا، اس ملک کی آزادی کے لیے آپ کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا انگریزوں نے، 3 سال تک مالٹا کی جیل میں رہے، اور مالٹا کی جیل میں ڈال کر آپ کے جسم پر کوڑے برسائے انگریزوں نے۔ یہ قربانی ہمارے علماء نے اور مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے دی ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سے ہی کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں ہماری کوئی قربانی نہیں، ہم سے ہی کہتے ہیں یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور خوب محنت اور قربانی کی، لیکن ان کو قید کر لیا گیا، مالٹا کی جیل میں ان کو داخل کر دیا گیا، 3 سال تک مالٹا کی جیل میں رہے، اور لوہے کی رڈ کو، لوہے کی سلاخ کو تپا کر اور گرم کر کے اور ان کی کمر پہ داغا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ تم انگریزوں کی دشمنی سے باز آ جاؤ۔ لیکن یہ فرماتے تھے کہ میں آخری سانس تک انگریزوں کی دشمنی میں ملوث رہوں گا اور انگریزوں کی دشمنی کے خلاف جنگ کرتا رہوں گا۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کی قربانی، علماء کی قربانی ہے۔ سن 1857 کے بعد پھر تیاری کی گئی، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کر کے سبوں نے تیاری کی۔ پھر بالآخر وہ دن آیا کہ 15 اگست 1947 کو بہت جد و جہد کے بعد، تقریباً 150 سالہ محنت اور کوشش کے بعد، بہت قربانیوں کے بعد، ہمارا یہ ملک سب کی محنت اور سب کی کوشش سے آزاد ہوا۔ اس ملک کی آزادی میں اس ملک کے بسنے والے، رہنے والے تمام دھرم کے لوگوں کا حصہ ہے، سب کی قربانی ہے، لیکن یاد رکھیے سب سے زیادہ قربانی اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی ہے اور علماء کی ہے، مسلمانوں کی ہے اور علماء کی ہے۔ ایسا دور گزرا ہے آزادی کا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور آ گیا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، اور اس ملک کے اندر جو خاص طور سے 2 دن ہیں جو تمام ملک والوں کے لیے خوشی کا دن ہے، ایک 15 اگست کا دن اور دوسرا 26 جنوری کا دن۔ 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، اور 26 جنوری کو اس ملک کا قانون دستوری بنا، جمہوری بنا۔ کیا مطلب دستور جمہوریت کا؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی دھرم کے ماننے والے ہیں، سب کو آزادی رہے گی اس ملک کے اندر کہ وہ اپنے دھرم کے اعتبار سے زندگی گزاریں، اس کا پرچار کریں، اس کی دعوت دیں، یعنی سب مل جل کر کے پیار محبت سے رہیں گے۔ تو ایسا قانون اور ایسا دستور اس ملک کا بنایا گیا آزادی کے بعد کہ ہر ایک کو آزادی کے ساتھ جینے کا اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب اور دھرم کے پرچار کا حق حاصل رہے۔ اس لیے 26 جنوری کو اس ملک کا قانون بنایا گیا، اور 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا۔ اس لیے یہ وطنی 2 دن جو ہیں، یہ ملکی اعتبار سے، یعنی ہم وطن کے لیے، تمام وطن والوں کے لیے، ملک والوں کے لیے خوشی منانے کا دن ہے، جشن منانے کا دن ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے، اسلامی حدود میں رہتے ہوئے اس دن میں خوشی کا اظہار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔